پروگرام ہوا کی بیٹی میں ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے سنا بھی جہاں لطفی نے جہاں اتنی میں یہ کہوں گی یہ نصیحت آموز باتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنے پلو سے باندھ لیں تو کوئی ہوا کی بیٹی مینٹلی ٹارچر کا نشانہ نہیں بن سکتی. لیکن المیہ اس وقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے کچھ ایسے لوگ کچھ حصہ ایسا ہے کہ جو ابھی تک ایسے ہی خیالات پہ مبنی ہے، ایسے ہی حالات میں زندگی بسر کرنے کو اپنے لیے شان و شوکت سمجھتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے نزہت قمر. نزہت، ابھی جب میں پروگرام بریک پہ تھے تو آپ نے کہا کہ اس کے ماں باپ بھی سوال اٹھا سکتے ہیں اس لڑکی کے ہسبینڈ پہ. تو آپ کیا کہیں گی، کیا کر سکتے ہیں وہ اس وقت؟ چونکہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ پلیز میں چاہوں گی کہ ان تک پہنچائیں. دیکھیں، ایک تو یہ کہ اب تو وہ گزر چکی ہیں. اس سے پہلے ان کو چاہیے تھا، جب ان کی بچی کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور وہ چلی گئی ایک مینٹل ڈپریشن میں چلی گئی اور انڈر مینٹل ٹریٹمنٹ چلی گئی اور یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہوا، وہ نارمل زندگی سے بہت دور چلی گئی. تو اس کے لیے پہلے تو اپنی بچی کو دیکھنا چاہیے تھا انہیں کہ اس حد تک اس کو ذرا سہارا دیں یا اس کو کچھ ٹریٹمنٹ اس طرح سے کرائیں. یعنی پیرنٹس کا قرب ہونا ضروری تھا. پیرنٹس کا قرب ہونا بہت ضروری تھا، ان کی شفقت اور ان کے یہ بھروسہ دلانا کہ آپ نارمل ہیں. زندگی میں یہ ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ، اچھا برا وقت آتا ہے. تو اس کا ٹریٹمنٹ کراتے، اور اگر وہ اس حد تک چلی گئی اس شخص کی وجہ سے یا اس خاندان کی وجہ سے جہاں وہ بیاہ کر گئی تھی، اس کو مینٹل ٹارچر کیا اور نہ جانے کیا کیا اس کے ساتھ ایسے ایلیگیشنز لگائے کہ وہ بیچاری بتا نہ پائی کسی کو بھی، تو اس سب کا ذمہ دار تو وہ یقیناً وہ شخص یا وہ مرد یا وہ خاندان جس گھر میں وہ گئی تھی. تو ان کے خلاف آپ ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں. ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں سول پروسیجر کوڈ کے تحت. ہمارا جو دیوانی قوانین ہیں ان کے تحت آپ ڈیمیجز کہ وہ اس کی ٹریٹمنٹ پر اور اس کا جو ایک سیلف ریسپیکٹ ڈیمیج ہوئی ہے وہ، یا وہ جاب کرتی تھی اس سے اس کی ایفیشنسی میں فرق پڑا یا وہ جاب سے نکال دی گئی، ان سب کے لیے اس پہ کلیم کر سکتے ہیں، ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں. ڈیمیجز کلیم کیے جا سکتے ہیں. ناظرین کرام، اس وقت جتنے بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہوا کی بیٹی، تو مقصد آپ لوگوں تک اویئرنیس پہنچانا ہے. آج نزہت قمر آپ کو بتا رہی ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی بیٹی کے ساتھ، آپ کی بہن کے ساتھ یہ پرابلمز ہوتی ہیں تو آپ ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں، اور کن کن کنڈیشنز پہ جا کے کر سکتے ہیں یقیناً انہوں نے ابھی واضح کیا. آپ ان چیزوں کو غور سے سنیں، یقیناً آپ کے یہ بہت کام آئیں گی. بلکہ میری تو دعا ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کسی بھی بہن بیٹی کے اوپر ایسا کوئی مقام آئے کہ ہم اس کا تذکرہ یہاں بیٹھ کر آپ لوگوں کے درمیان کریں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے ہر اس ہوا کی بیٹی کو جو بیاہ کے دوسرے گھر جاتی ہے، اور اس گھر کے مکینوں کو اتنی توفیق دے کہ وہ آنے والی کو بہو نہیں بیٹی سمجھ لیں. تو یقیناً ہمارے اس معاشرے میں کافی وبال کم ہو سکتا ہے. ہم آتے ہیں معاشرتی سیٹ اپ کی جانب، جہاں پر اکثر ازراہ مذاق کافی ہم باتیں کر لیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں، جن میں ایسی باتیں بھی کہ جن کو ہم بڑے آرام سے 3 بار بھی کہہ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تو مذاق میں کہہ دیا. یہ مذاق پھپتیاں کر دیتے ہیں، طنز و مزاح کر دیتے ہیں، اور ایسا کہ شاید اگلے والے پہ کیا بیت رہی ہوتی ہے وہ اگلا ہی جانتا ہے. اس کو نہیں. میں چاہوں گی کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ تھوڑا سا اس کو کلیئر کریں اور بتائیں، ہمارے لوگوں تک اویئرنیس پہنچائیں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کیا صحیح ہے یا غلط. سہرش، یہ تو ایک مہذب سوسائٹی میں جو اسلامک بھی نہ ہو ناپسندیدہ چیزیں ہیں، کہ مطلب کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ مسلمان ہو، مسلم معاشرہ ہو، چاہے غیر مسلم معاشرہ ہو. یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ ایٹیکیٹس میں آتا ہے کہ آپ کسی کا لوگوں کے سامنے مذاق نہ بنائیں، مذاق اس حد تک ہو کہ اس کے دل پر نہ گزرے. اور یہ کہ خاص طور پہ جو جسمانی نقائص ہوتے ہیں اور عیوب ہوتے ہیں ان کو نشانہ نہ بنایا جائے. عموماً لوگ ایسا کرتے ہیں، عموماً اور خاص طور پہ کوئی بچی اگر ٹانگ سے معذور ہے تو اس کو ساری زندگی لنگڑی کا خطاب دے دیا جاتا ہے. جی ہاں بالکل. اگر کسی کی آنکھ خراب ہے تو اس کو کانی کا خطاب دیا جاتا ہے، نام سے پھر اس کے ساتھ بلایا ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. تو یہ جو ہے یہ تو قرآن کریم کے اندر سورہ حجرات کے اندر واضح ہے بالکل کہ کسی کا مذاق نہ بنایا جائے، کسی کو برے ناموں سے نہ پکارا جائے. ایمان لانے کے بعد یہ برے ناموں سے پکارنا تو بہت ہی فسق اور فجور کی بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ ایسا ہلکا پھلکا مذاق نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی زیادہ گرا ہوا مذاق ہے. اور اس کے نتیجے میں جو سب سے بڑی بات ہے نا، میں سہرش بار بار جہاں بھی بیٹھتی ہوں، اور خاص طور پہ کیو ٹی وی کے جو بہترین یعنی آپ لوگ موضوعات
بات چنتے ہیں اس میں میں ایک ہی گزارش کرتی ہوں کہ خدا کا خوف ضرور اپنے دل میں رکھیں کہ اگر ہم اس کی جگہ ہوں یا کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جگہ لے آئے. اگر آپ کسی کے لنگڑے ہونے کا مذاق بنا رہے ہیں تو کیا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ اس سے نہیں گزر سکتا؟ آپ دیکھیں نا کسی کا رنگ کالا ہے تو کیا کسی دوسرے کا رنگ سیاہ نہیں ہو سکتا؟ وہ گورا رنگ بھی کالا ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں ہم فار ایور نہیں ہیں. ٹھیک ہے، میں ایک سوال ناظرین سے ضرور کرنا چاہوں گی. اس وقت ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں ہوا کی بیٹی. میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی آپ لوگوں کے لیے ایک سوال چھوڑا ہے کہ آیا میری اس دوست کے ساتھ جو ہوا کیا صحیح ہوا، اور اگر صحیح ہوا تو آپ کس پوائنٹ سے کہتے ہیں کہ صحیح ہوا، اور اگر غلط ہوا تو پھر آیا اس کے ساتھ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. اور دوسرا سوال جو ابھی اس وقت پروگرام کے دوران آیا ہے کہ ایسی بہنیں جو اپنے گھروں میں موجود ہیں اور ایسے شوہر کیا اس وقت برملا اظہار کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کو کالی کہہ کے پکارتے ہیں؟ اتنی ہمت ہے آپ میں؟ اگر اتنی ہمت ہے تو پروگرام میں ایک کال ضرور کیجئے گا. اور اس وقت ایک کالر بھی ہے، پہلے ان کو شامل کر لیں. پہلے ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ محمد شہریار. محمد شہریار کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی کیا کہیں گے شہریار؟ پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی تعریف کرنا چاہوں گا جو کہ بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. اور خاص کر کے پروفیسر صاحبہ کی جی جو کہ اسلامی طریقے بلکہ قرآنی تعلیمات کے مطابق سوالات کے جوابات دیتی ہیں. بہت شکریہ. اور میرا سوال ہے پروفیسر صاحبہ سے جی، عورت پر اگر ذہنی تشدد کیا جائے تو اس پر اس کے خاندان پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ٹھیک ہے شہریار، یہ سوال ہم اپنے پاس نوٹ کر رہے ہیں. ہم نے ایک سوال پروگرام کے شروع میں دیا تھا کہ آیا ہماری اس بہن کے ساتھ جو کچھ ہوا کیا وہ صحیح ہوا؟ ہیلو ہیلو، اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے. اس وقت ہم بات کر رہے تھے کہ پروگرام سے میں جب شروع ہوا تھا تو یہ ڈسکشن ہم لوگوں نے کیا کہ جی کیا اثرات جو ہیں بالکل یہ سوال ہم آپ کو اس سوال کا جواب دیں گے. تھوڑا سا اس سوال کو جو ہم کر رہے ہیں اس کو کمپلیٹ کر لیں، تھوڑا سا لیگل پوائنٹ آف ویو سے بتائیں، پھر انشاءاللہ ہم آپ کو معاشرتی بگاڑ ضرور بتائیں گے. جی وہ ایک جو بات رہ گئی تھی کہ آپ نے 2 سوال کیے تھے، اور وہ ایک سوال یہ تھا کہ مذاق میں ہی اس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ طلاق کا لفظ اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں. طلاق کا لفظ تو بہت بڑی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اگر کوئی اس کا ارادہ کر لے پوری کوششوں کے باوجود کہ اب آگے گاڑی نہیں چل سکتی، تو اس کا ایک پروسیس ہے جو قرآن کریم میں بتایا گیا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو اگر فالو نہ کیا جائے تو بہت سخت گناہ کی بات ہے. طلاق دینے کا ایک پروسیس ہے، اور مذاق میں اس چیز کو استعمال کرنا تو بہت سخت بری بات ہے اور بہت گناہ کی بات ہے. نہ صرف یہ اس سے روکا گیا ہے بلکہ ایسے الفاظ سے بھی روکا گیا ہے کہ جو اس زمرے میں آتے ہیں جس سے طلاق خفی واقعہ ہو جاتی ہے. طلاق خفی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے الفاظ کہے جو برملا، جس میں طلاق کا لفظ تو نہ استعمال کریں لیکن وہ کچھ ایسے الفاظ کہے کہ جس سے اس کو علیحدگی کرنے کے لیے یا علیحدہ کرنے کے لیے. آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں. امریکہ سے ایک کالر ہے عائشہ، اس وقت ان کو شامل کر لیں. یہ بات میں آپ سے بھی کنٹینیو کروں گی. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ہوں. عائشہ آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. فیرش میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی اور یہ ریگولرلی دیکھ رہی ہوں میں آپ کے پروگرام. ماشاءاللہ بہت اچھے ٹاپک ڈسکس کر رہی ہیں آپ، اور آج کا تو ٹاپک کافی ٹچی تھا. اور جو سٹارٹ میں آپ نے ایک کوشچن کیا ہے کہ جو آپ کی دوست کی سچی آپ بیتی تھی، یقین کریں اس کو سن کے بہت دکھ ہوا، اور آپ کی آنکھوں میں تیرنے والے یہ آنسو واقعی اس جو ہمارے معاشرے میں جو لیڈیز پہ ظلم ہو رہا ہے اس کی مطلب اس کی گواہی دے رہے تھے. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے ہماری ماشاءاللہ بہت ہی سینئر اسکالر یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں جہران لطفی صاحبہ، اور آپ کی جو خاتون لائر ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت سمپل انداز میں بہت سیدھے طریقے سے سارے جو قانون ہمیں جس چیز کی اجازت دیتا ہے وہ ہم اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں اپنے اوپر. تو میں یہ انہی کے ریفرنس سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے ہمارا پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اتنے رائٹس دیے نہیں جاتے ہیں. تو ہر انسان کو چاہے وہ خاتون ہو یا کوئی مرد ہو اس کو اپنے رائٹ کے لیے فائٹ کرنے کی اجازت ہے، اور اسلام بھی ہمیں اس کی چیز کی اجازت دیتا ہے اور قانون بھی ہمیں اس چیز کی اجازت ہے. ہمیں حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی نوبت نہ آئے. لیکن خدا نہ خواستہ لکیلی وہ اگر نوبت آ بھی جاتی ہے تو پھر ہمیں اس میں یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے رائٹ کے لیے فائٹ کرنا چاہیے اور ہمیں آلٹرنیٹو ڈھونڈنا چاہیے کہ جیسے آپ. ٹھیک ہے
माजरत के साथ बात हम इनकी पूरी भी नहीं सुन सके और बहुत अच्छा पैगाम दे रही थी जो ये दे रही थी। इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। इन तमाम बातों के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है ब्रेक के बाद।